بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے. تو اس میں انسان کی زندگی کی تمام فیلڈز کو، انسان کی زندگی کے تمام شعبوں کو اور اس کے دماغ میں اٹھنے والے تمام سوالات کو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی انداز میں ڈسکس ضرور کیا ہے. آج کل ہر عقل مند آدمی، ہر باشعور آدمی، ہر پڑھا لکھا آدمی ایک سوال بہت زیادہ لوگوں سے کرتا ہے. وہ لوگ عام فیلڈ میں کام کرنے والے ورکر ہوں، کاروبار کرنے والے تاجر ہوں، یا کوئی جاب کرنے والے، ڈیوٹی کرنے والے ہوں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک اور لیڈیز سے لے کے جینٹس تک یہ سوال ہوتا ہے. زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ یہ سوال ضرور پڑا ہوا ہے، اور یقیناً آپ سے بھی یہ سوال بہت مرتبہ کئی لوگوں نے کیا ہوگا. وہ سوال یہ ہے کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے، آپ نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو میٹرک سے پہلے لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیری فیوچر پلاننگ کیا ہے. تو آگے سے کوئی جواب دیتا ہے میری ڈیزائرز یہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر بنوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اسی طرح سے کوئی کاروباری آدمی ہے، اس سے بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا سوچا ہوا ہے. ابھی آپ کی ایک شاپ ہے، ایک دکان ہے، آگے کیا پلاننگ ہے آپ کی. تو وہ جواب دے گا میں 2 کرنا چاہتا ہوں، 2 سے 4 بنانا چاہتا ہوں، یہ مارکیٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، فلاں اچھی مارکیٹ میں اپنے کاروبار کو ڈیولپ میں کرنا چاہتا ہوں، آگے سے آگے ترقی کی طرف میں سفر کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح سے لیڈیز ہیں، وہ بھی یہی سوال کرتی ہیں. آپ کے بچیاں ہو چکی ہیں، اب آپ کی کیا فیوچر پلاننگ ہے، ان بچیوں کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے. لیڈیز بھی آپس میں یہی سوال ایک دوسرے سے کرتی ہیں کہ آگے آپ کی زندگی کا مشن کیا ہے، کہاں تک پہنچنا چاہتی ہیں. اللہ رب العزت نے یہی سوال انسانوں سے، ایمان والوں سے کیا. اگر آپ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی اس سوال کا جواب بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے اپنا یہ سوال قرآن پاک کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 کے اندر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھ پہ ایمان لے کے آنے والو، میرے رسول کو آخری پیغمبر اور رسول ماننے والو، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والو اور نمازیں پڑھنے والو، روزے رکھنے والو، حج زکوٰۃ، یہ تمام اسلام کے بنیادی کام کرنے والو، تم سے ایک سوال ہے، اس سے پہلے ایک تنبیہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کرو. اور پھر اس کے بعد وہ سوال یہ ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس سوچے، ہر نفس فکر کرے، ہر نفس اس بات کی طرف اپنی عقل کو دوڑائے کہ اس نے کل کے بارے میں کیا سوچا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. غد، اللہ رب العزت نے یہ لفظ کل کا جو لفظ بولا ہے یہ ہماری فیوچر پلاننگ کے حوالے سے.
کہ وہ کل آنے والی ہے جس کل کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں. جس دن پیسہ کام نہیں آئے گا، دولت کام نہیں آئے گی، آپ کی عزت کام نہیں آئے گی. وہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں جو کام آنے والی ہیں. وہاں پہ نیکیاں کام آئیں گی، وہاں پہ صدقات کام آئیں گے، وہاں پہ آپ کے ذکر کام آئیں گے. اس کل کے والے سے تم نے کیا سوچا ہے؟ اور آگے اللہ پھر وہی حکم دیتے ہیں واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی فیوچر پلاننگ کرو. اگر نہیں کی تو اپنے آپ کو سدھارو. کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو تم کر رہے ہو، وہ سب چیز کا جاننے والا ہے. حضرات یہ کون سی کل ہے؟ ناظرین یہ کل کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہم سے پوچھ لیا؟ وہ فیوچر کون سا ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہم سے سوال کر لیا؟ اللہ رب العزت قرآن پاک کے ایک مقام پہ اسی کل کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، کھٹکھٹا دینے والی، ہلا دینے والی، دہلا دینے والی. کیا ہے وہ کھٹکھٹا دینے والی؟ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. اور آپ کو کیا پتا وہ کل کیسی ہے؟ آپ کو کیا علم؟ آپ کیا جانیں وہ کتنی سخت ہے؟ کیسی سخت ہوگی؟ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ اس طرح سے پھرتے ہوں گے جیسے پتنگے پھرتے ہیں شمع کے گرد. یہ چیونٹیاں، یہ کیڑے، یہ ہوا میں اڑنے والے پتنگے جیسے گرتے پھرتے ہیں. مدہوشی کے عالم میں ایسے انسان اس دن گرتے ہوں گے. کیا سوچا ہے اس کے بارے سے؟ کیا پلاننگ ہے آپ کی اس کے بارے سے؟ کیا آپ نے سامان تیار کیا ہوا ہے اس فیوچر کے حوالے سے؟ آگے سردیاں آ رہی ہیں، آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے. گرمیاں آ رہی ہیں، یو پی ایس ٹھیک نہیں ہے تو وہ ٹھیک کروا لو. اگر سردیاں آ رہی ہیں تو ہمارے گھر میں ہیٹر نہیں ہے تو ہم ہیٹر کا انتظام کریں. گرم پانی کا انتظام نہیں تو گیزر کا انتظام کریں. یہ ہمیں آج کی دنیا کے حوالے سے بڑی فکر ہے. گرم کپڑوں کی فکر ہے. اگر سردیاں نہیں گرمیاں آ رہی ہیں تو پھر ہمیں پنکھے ٹھیک کروا لیں، اے سی لگوا لیں، اپنا ایئر کولر ٹھیک کروا لیں. ان چیزوں کی فکر ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی مچھر وغیرہ کمرے میں بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے لیے میٹ لگائیں، اس کے لیے کوئی انتظام کریں، کوئی مچھردانی لے آئیں. اپنے آپ کو سیو کرنے کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے. لیکن اس دن کی کیا فکر ہے؟ اس دن کا کیا سامان تیار کیا ہے جس دن اللہ رب العزت حالت لوگوں کی بیان کرتے ہیں کیا ہوگی؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ جو بلند و بالا پہاڑ آسمانوں کو چھوتی ہوئی ان کی چوٹیاں ہیں تمہیں نظر آتے ہیں، یہ دنی ہوئی روح کی طرح، دنی ہوئی روئی کی طرح ہوا کے اندر اڑ جائیں گے. اس دن کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن زمین پہ اتنا بڑا زلزلہ آئے گا. واخرجت الارض اثقالها، کہ زمین اپنا سب کچھ نکال کے باہر رکھ دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ یہ زمین تو ہلتی نہیں تھی، میں نے اس پہ بہت سی چیزیں گاڑی ہیں، یہ نہیں ہلی. میں نے مکان بنائے ہیں، میں نے بہت اس میں گہری گہری کھائیں کھودی ہیں، اس میں گڑھے کھودے ہیں، لیکن اس کو کیا ہے آج اتنی زیادہ ہل رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اخبار پڑھنے والوں، نیوز پیپر پڑھنے والوں، اس دن تمہاری بھی خبریں بیان کر دی جائیں گی. یہ زمین ہماری خبریں بیان کرے گی. بأن ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ بھاگیں گے اللہ کی طرف اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے اچھے عمل کیے وہ اسے پالے گا، اسے دیکھے گا اس دن. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی، چھوٹا سا بھی، رائی کے دانے کے برابر بلکہ اس سے چھوٹا بھی اگر کوئی عمل کیا ہے تو اس دن سارے کا سارا تمہارے سامنے ہوگا. آئیے میں ایک حدیث کے ذریعے سے آپ کو ایک پلان دینا چاہتا ہوں، ایک پلان دینا چاہتا ہوں کہ اس دن جس دن سورج بہت قریب ہوگا، گرمی بہت زبردست ہوگی کہ ہر شخص اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا، جس دن جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، جس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، دھوپ کی انتہا کہ آج ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس کا. کچھ لوگ اس دن ایسے ہوں گے
جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس دن اس سائے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سخت دھوپ میں اگر انسان کو تھوڑی سی چھاؤں مل جائے، تھوڑا سا سایہ مل جائے تو وہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے، اسے بڑی عظیم جانتا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے خیال کیجئے، جس دن کوئی سایہ نہ ہو، اس دن اللہ کے عرش کا سایہ جنہیں مل جائے، ان کی کیفیت اور ان کا سرور کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتب کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے، انہوں نے فرمایا 7 شخص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش عظیم کا سایہ دیں گے۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل اللہ کی مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، وہ نوجوان جسے مسجد کی فکر ہے، فجر پڑھ کے آیا، اب کام پہ جا رہا ہے، سکول اکیڈمی جا رہا ہے، کالج یونیورسٹی جا رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں ظہر کے وقت فلاں جگہ پہ ہوا تو ظہر کی نماز کہاں پڑھوں گا، عصر کے وقت میں فلاں جگہ پہ ہوا تو میں نماز کہاں پڑھوں گا۔ اسے مسجد کی فکر ہے، مجھے مسجد کہاں سے قریب مل جائے گی، جمعے والے دن فرائیڈے کو میں کہاں پہ ہوں گا اور میں کس مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، فارغ ٹائم ہوتا ہے مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ کام نہیں ہے کہ ہمارا دل لگتا ہے فیس بک پہ لگتا ہے، ہمارا دل لگتا ہے تو واٹس ایپ پہ لگتا ہے، ہمارا دل لگتا ہے تو یوٹیوب پہ لگتا ہے، اس سے بڑھ کے بازاروں میں دل لگتا ہے ہمارا، لیکن اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین پہ سب سے بری جگہ بازار ہے، اور آج ہمارا کوئی فیسٹیول ہو، کوئی بھی دن قومی ہو یا ہمارا مذہبی ہو، ہم بازاروں کو سجاتے ہیں، بازاروں میں جانا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹولیاں بنا کے، لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں، بوائز ہوں یا گرلز ہوں، ہم بازاروں میں نکلنا، گراؤنڈوں میں جانا، آؤٹنگ کے لیے باہر جانا، اسے اپنے لیے بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور دل بہلانے کی بہترین جگہ بازار سمجھتے ہیں۔ جبکہ مومن کا شیوا اور اس دن بچنے والے کا شیوا یہ ہوگا کہ اس کا دل اللہ کے گھر میں لگے گا، مسجد میں لگے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی کوئی فیوچر پلاننگ کریں تو آئیے، یہ پلان بہت قیمتی ہے، اپنے دلوں میں مسجدوں کی محبت کو پیدا کیجیے، ان مدارس کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کیجیے، جاگزیر کیجیے ان اللہ کی عبادت گاہوں کی محبت اپنے دلوں میں، اور اپنے دل کو مسجد کے ساتھ لگا لیجیے۔ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو یہ میسج آگے پہنچائیے، ان تک یہ ہماری آواز کو پہنچائیے، جہاں جہاں تک آپ کے سورسز استعمال کریں آپ، اور ہمارے اس پیغام کو آگے پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس پیغام کی آگے پہنچانے کی وجہ سے کوئی ایک شخص آج کس نصیحت کو اپنے لیے کافی سمجھے اور اس پہ عمل کرے، اور اپنا آج سے زاویہ فیوچر پلاننگ کا درست کرے، اور اللہ رب العزت سے ان خوش نصیب لوگوں میں اپنا نام لکھوا لے جن لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ جوان جس کا دل اللہ کے گھر میں لگتا ہے، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ نوجوان، ایسا نوجوان جس کی جوانی نشا فی عبادت اللہ، جس کی جوان چڑھی ہے، پروان چڑھی ہے، تو وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر ہے، پیغمبروں کا شیوا ہے جوانی میں اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ آئیے اپنے بہت سے پلاننگ میں، بہت سے پلانز میں ہمارے اس جو آج کا پلان بیان کیا گیا ہے اس کو بھی شامل کیجئے، اور اس کل کے بارے میں فکر کیجئے جس کے بارے میں اللہ آپ سے قرآن پاک میں سوال کرتے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے لوگو اس کل کے بارے میں کیا سامان تیار کیا ہے۔ آج کے پیغام کو سننے کے بعد اپنا محاسبہ کیجئے، سوچئے، جائزہ لیجئے، میں نے اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، پتہ نہیں میرا وقت کب آ جائے اور مجھے کب اس دنیا فانی کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف سفر کرنا پڑ جائے۔ اللہ میرا وارا آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا
ما کان عندی واللہ عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔